بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ مغربی ممالک جسم فروشی کی کاروبار سے منسلک خواتین خاص تیل یا پرفیوم کا استعمال کرتی ہے۔ جیزابل آئل کے نام سے مشہور یہ خوشبودار عطر صدیوں سے جادوئی اور کرشماتی صفات کا حامل پرفیوم تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس قدیم اور پراسرار عطر کے پیچھے ایک حیرت انگیز کہانی پوشیدہ ہے۔ بائبل اور اہل کتاب کی دیگر مقدس کتابوں کے ساتھ ساتھ بعض مسلمان مفسرین نے بھی اپنی اپنی تفاسیر میں اس خاص عطر یا پرفیوم کا ذکر کیا ہے، جیسے بنی اسرائیل کے ایک بدکار اور گنہگار ملکہ کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ مختلف تفاسیر میں درج ہے کہ جو بھی اس محلول کی خوشبو سونگھ لیتا وہ دیوانہ ہو کر ملکہ پر مر مٹنے کو تیار ہو جاتا۔ جیزابل آئل یا پرفیوم نام کا یہ جادوئی خوشبودار محلول کیا تھا اور اسے کیسے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت الیاس علیہ السلام کے خلاف استعمال کیا گیا، یہ سب کچھ آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے، لہٰذا ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، آج سے کم و بیش 3000 سال پرانی بات ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل کی سلطنت دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی، جن میں سے ایک حصہ اسرائیل کہلاتا تھا اور دوسرا یہودا۔ مملکت اسرائیل پر اخی اب نام کا ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا، جس کی ابتدائی دور میں یہ ریاست ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی اور یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر گامزن تھی۔ مذکورہ دور میں فونیشیا کی شہزادی جیزابل کی خوبصورتی کی دھوم ساری جگہ تھی۔ بڑے بڑے بادشاہ اور شہزادے اس حسین و جمیل عورت سے شادی کے خواہش مند تھے۔ ملک اسرائیل کا بادشاہ اخی اب بھی شہزادی جیزابل سے شادی کی خواہش رکھتا تھا۔ جیزابل نے اخی اب کی ملکہ بننے کے لیے یہ شرط رکھی کہ وہ اس کے لیے اپنے محل میں بال نامی دیوتا کا ایک بہت بڑا مندر تعمیر کروائے گا۔ بادشاہ اخی اب نے یہ شرط قبول کی اور یوں شہزادی جیزابل اپنے جھوٹے خدا بال کے ہمراہ اسرائیل میں آ گئی۔ یہ خالص سونے سے تعمیر شدہ بت تھا۔ جس کے سر پر ہیرے جواہرات سجے ہوئے تھے۔ ملکہ جیزابل نے اس کے لیے 400 خدمتگار متعین کر رکھے تھے، جبکہ اس نے اپنے ملک سے بال کے 200 پجاریوں کو بھی بلایا تھا، جسے اس نے بال کے نعوذ باللہ 200 نبیوں کا نام دیا۔ ان جھوٹے نبیوں کا کام مملکت اسرائیل کی عوام میں بال نامی دیوتا کی تبلیغ کرنا اور انہیں اس کی عبادت پر اکسانا تھا۔ بادشاہ اخی اب، جو کبھی ایک اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار تھا، وہ اپنی بیوی کے زیر اثر بال کا ایک سچا پیروکار بن چکا تھا۔ یوں اب ملکہ جیزابل اسرائیل کی سیاہ و سفید کی مالک تھی۔ جیزابل کے حکم پر بال کے مندر کے باہر کی ایک قربان گاہ بنائی گئی، جہاں چھوٹے بچوں اور نوجوان لڑکیوں کی قربانیاں ادا کی جاتی۔ رفتہ رفتہ تمام مملکت اسرائیل میں بسنے والے عوام اس کے خدا بال کی پرستش کرنے لگی اور اسے اپنا معبود تصور کرنے لگی۔ یہودیوں کی مقدس کتابوں میں درج ہے کہ جیزابل کوئی معمولی عورت نہ تھی، بلکہ یہ انتہائی حسین و جمیل ہونے کے ساتھ ساتھ سیاہ عملیات اور جادو ٹونے میں بھی بے پناہ مہارت رکھتی تھی۔ جیزابل کے پاس ایک ایسا خوشبودار محلول تھا کہ جب وہ اسے اپنے جسم پر لگاتی اور لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی تو لوگ اسے پانے کے لیے ایک دوسرے کو قتل کرنے کو بھی تیار ہو جاتے۔ جیزابل آئل کے نام سے معروف اس محلول کی تاثیر کچھ ایسی تھی کہ کوئی بھی شخص اس کے زیر اثر آنے کے بعد ملکہ جیزابل کا غلام بن جاتا تھا۔
یہ اسے جو بھی حکم دیتی وہ اسے فوراً بجا لاتا تھا۔ بادشاہ اخیاب بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھا۔ یہ جادوئی عطر ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی سے تیار کیا جاتا تھا جسے اہل کتاب جیزابیل روٹ کا نام دیتے ہیں۔ یہ جڑی بوٹی کیا تھی اور کہاں پائی جاتی تھی، یہ بات آج تک پراسرariت کے دبیش پردوں میں لپٹی ہوئی ہے۔ جب گمراہیاں اس پوری قوم میں سرایت کر گئی اور یہ لوگ ایک واحد خدا کو چھوڑ کر بال کی پرستش کرنے لگی، تب اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر رحم فرمایا اور اس بستی میں حضرت الیاس علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ یہود و نصارہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایلیا نبی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت الیاس علیہ السلام بال بک پہنچے اور یہاں رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دینے لگے۔ سوائے 2-4 لوگوں کی آپ کی بات کسی نے نہ مانی۔ تفسیر مظہری اور محرف القرآن میں درج ہے کہ جب ملکہ جیزابیل کو حضرت الیاس علیہ السلام کی کارگزاری کا علم ہوا تو اس نے یہاں پر بھی اپنے حسن کا وار کرنے کا ارادہ کیا۔ ملکہ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو گرفتار کروا کر قید خانے میں بند کروایا اور پھر خود ان کے سامنے نیم عوریہ حالت میں ظاہر ہوئی۔ یہاں ملکہ جیزابیل نے اپنے اس خاص عطر کا استعمال بھی کیا کہ جب کوئی مرد اسے سونگھ لیتا تو وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا اور دیوانہ وار ملکہ کے جسم کے گرد گھومنے لگتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام پر نہ تو اس پراسرار عطر کا کوئی اثر ہوا اور نہ ہی ملکہ جیزابیل کی خوبصورتی اس کے کام آئی، بلکہ آپ یہاں بھی اسے دین حق کی جانب بلاتے رہے اور اسے بھی بال کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ترغیب دیتے رہے۔ ملکہ جیزابیل پہلی مرتبہ اپنا حربہ ناکام ہوتے دیکھ کر بے حد غضبناک ہوئی اور اس نے دورانیہ قید حضرت الیاس علیہ السلام کو بے انتہا اذیتیں دیں۔ کچھ ہی عرصے کے بعد اس پوری ریاست میں اس قدر شدید قحط پڑا کہ جانور تو جانور انسان بھی بھوک سے مرنے لگے، یہاں تک کہ اخیاب پریشان ہو کر حضرت الیاس علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری سچائی کے امتحان کا بہترین موقع ہے۔ تم اپنے 200 بال کے نبیوں سے کہو کہ وہ بال کے نام پر قربانی پیش کرے اور میں اللہ تعالیٰ کے نام پر قربانی پیش کرتا ہوں۔ جس کی قربانی کو آسمانی آگ جلا کر بھسم کر دے گی اس کا دین سچا ہوگا۔ ملکہ جیزابیل اور اخیاب سمیت سب اس تجویز سے متفق ہو گئے اور کرمل نامی پہاڑ پر یہ اجتماع منعقد ہوا جس میں بال کے پجاری صبح سے شام تک بال سے التجائیں اور مناجات کرتے رہے، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی، جس پر اسی وقت آسمانی بجلی گری اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرمائی اور بارش برسنے لگی۔ یہ دیکھ کر بہت سے لوگ حضرت الیاس علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن ملکہ جیزابیل، بادشاہ اخیاب اور اس کے نمائندے اب بھی حضرت الیاس علیہ السلام کے خلاف ڈٹے رہے۔ اس ناکامی نے ملکہ جیزابیل کو سخت غضبناک بنا دیا تھا، لہٰذا اس نے حضرت الیاس علیہ السلام کے قتل کا فرمان جاری کر دیا۔ مسلسل نافرمانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ملکہ جیزابیل اور اس کی قوم پر انتہائی سخت عذاب نازل فرمایا۔ سرحدوں پر بسنے والے وحشی قبائل نے مملکت اسرائیل کا رخ کیا اور ان کی آبادیوں کو نیست و نابود کر دیا۔ ملکہ جیزابیل، جسے اپنے حسین و دلربا سراپے پر بے انتہا ناز تھا، حملہ آور وحشیوں نے اسے کھڑکی سے باہر گلی میں پھینک دیا، جہاں آوارہ جنگلی کتوں نے ملکہ کا جسم نوچ نوچ کر کھایا۔ یہ نہ صرف اہل کتاب بلکہ بہت سے مسلمان ائمہ کرام بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس عذاب کے دوران حضرت الیاس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا اور آپ آج بھی باقاعدہ حیات ہے۔ جی تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دے اور بیل کے بٹن کو بھی آن کر دے۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل کو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔